اکثر جذباتی قسم کی آپ کو تقریریں سننے میں ملیں گی کہ جی ماں باپ کے کہنے پہ تو بیوی کو بھی طلاق دے دینی چاہیے. اگر ماں باپ کے کہنے کے اوپر بیوی کو طلاق دینی ہے تو پھر تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شادی کے بعد ساس کا اور بہو کا کنفلکٹ نہ آئے. پھر تو ہر گھر میں طلاق عام ہونی چاہیے. پھر تو قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ہونی چاہیے کہ شادی کرو اور پہلے ہی ہفتے طلاق دے دو. لیکن قرآن و سنت میں تو بالکل اس کے اپوزٹ باتیں ملتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند ایک جعلی روایتوں سے بعض لوگوں نے جو مسائل اخذ کیے یا اکا دکا جو صحیح روایتیں بھی ہیں وہ روایتیں بھی وحی کی تائید کے ساتھ ہیں. جس طرح عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ حضرت عمر کا کنفلکٹ تھا اور انہوں نے کہا اسے طلاق دے دو. انہوں نے نہیں دی. نبی الاسلام کے پاس آئے تو نبی الاسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم طلاق دے دو. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وحی کی تائید حاصل ہے. وہ اگر کسی سے فرما رہے ہیں تو وہ صرف زبانی کلامی نہیں کہہ رہے. اس چیز کو نبی الاسلام نے کہیں مشروع نہیں فرمایا. ورنہ حدیثیں یوں ہوتی کہ جب ماں باپ تمہیں طلاق دینے کا کہیں تو فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دو. تو پھر سب سے پہلے تو سارے صحابہ کرام بغیر بیویوں کے بیٹھے ہوتے, کیونکہ یہ کنفلکٹ تو شروع سے چل رہا ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ نیچرل ہے. اس کے الٹ ضرور ملتا ہے. قرآن میں بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے. طلاق کو آخری درجے تک اوائڈ کرنے کا ذکر موجود ہے. اور احادیث میں تو جس طریقے سے کھول کھول کر نبی الاسلام نے بیان فرمایا اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں رہتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ اسے توڑ بیٹھو گے, اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا ہے. اس کا مطلب ہے نبی الاسلام نے کہا ہے کہ نہیں توڑنا اسے. اس میں الفاظ ہے اس سے نفع حاصل کرو, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, یعنی توڑنے کی کوشش نہ کرو, یعنی کہ طلاق دینے کی کوشش نہ کرو. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. مسلم شریف میں تو اتنی حیران کن حدیث ہے. نبی الاسلام نے فرمایا شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت سارے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا, فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا. شیطان خوش نہیں ہوتا, بڑا بڑا گناہ وہ گنواتے ہیں, بدکاری کا, چوری کا. ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے. شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا. اس حدیث کی روشنی میں کیا یہ بات فٹ ان بیٹھتی ہے کہ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دی جائے؟ اسلام تو کہتا ہے جینوئن ریزن بھی ہو تب بھی آپ نے طلاق کو اوائڈ کرنا ہے. قرآن میں آیا کہ اگر عورت بے حیائی کرے تو سب سے پہلے اسے بستر سے الگ کرو. اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی سورۃ النساء میں. پھر بھی صحیح روش اختیار نہ کرے تو اسے مارو. وہ بھی ویشیوں کی طرح نہیں مارنا, صرف چھوٹے بچوں کو جس طرح ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے اس میں بھی چہرے پہ مارنے سے منع کیا, ہڈی پسلی توڑنے سے منع کیا, ایک سازش کے طور پہ. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی تھی؟ نبی الاسلام نے منع فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین اگر کوئی متاع ہے دنیا کا تو نیک بیوی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہاں پر ہمارے پنجاب کے معاشرے میں بوڑھے لوگ جن کے ساتھ نوجوانوں کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ انہیں شادی سے پہلے ہی پٹی پڑھا دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو دبا کے رکھنا ہے, کیونکہ انہوں نے یہی کچھ کیا ہوتا ہے اور اینڈ رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے. پوری زندگی میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں. یعنی آپ پرانے جو بوڑھے بابے ہیں نا ان کو دیکھیں نا تو سکون سے نہیں گھر میں رہتے. اسی طریقے سے
وہ میاں بیوی جو پوری زندگی اکٹھے نہیں رہے ہوتے, بڑھاپے میں جب ریٹائرمنٹ کے بعد مرد گھر واپس آتا ہے, کچھ عرصے بعد آپ طلاق سن لیتے ہیں. یہ عام آپ نے سنا ہوگا, یہ خصوصاً فوجیوں میں بہت ساری طلاقیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں, کیونکہ انہیں ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہوتی, اور بڑھاپے کے وقت اب دونوں کی ہڈیاں اپنی جگہ فکس ہو چکی ہیں, کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ طلاق ہو جاتی ہے اور وقت پڑ جاتا ہے بچوں کو. ماں کو بھی انہوں نے سنبھالنا ہے, باپ کو بھی سنبھالنا ہے, اور ایک جگہ نہیں رکھنا. ظاہر ہے وہ نامحرم ہو گئے ایک دوسرے کے لیے. یہ بہت بڑی آزمائش. یہ وہ ریئل ٹائم پرابلمز ہیں جو لوگ ہم سے آ کے ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کیا کریں, یہ مصیبت بن گیا آخری وقت میں ہمارے ماں باپ ہمارے لیے. وہ آپس میں غصے میں الجھے ہیں اور طلاق کر کے تو مصیبت ہماری جان کو ڈال دی ہوئی ہے. سب کے پاس تو فائنینشیل ریسورسز ایسے نہیں ہوتے نا کہ وہ ماں باپ کو الگ الگ مکانوں میں رکھ سکے. یہ ایک عذاب والی صورتحال شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ساتھ رہنے کا تجربہ نہیں ہوتا. کورونا کے دنوں میں آپ نے نہیں سنا تھا کتنے لوگوں کی طلاقیں ہو گئی یورپ امریکہ میں, کیونکہ پہلے تو مصروف رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, بس اتنا ہی ریلیشن شپ تھا کہ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی تھوڑی بہت ڈسکشن ہو گئی, یا جاب کے پوائنٹ آف ویو سے, یا کھانے پینے کے موقع پہ. جب ساتھ پورا دن گزارنا پڑا تو دونوں ہی ڈان ہیں, عورتیں بھی ڈان ہیں اور ان کے ہسبینڈ بھی ڈان بنے ہوئے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یورپ میں تو یو کے اندر کئی ایک میں نے یعنی مین ٹی وی چینلز کے اوپر خبریں دیکھی ہیں کہ کئی مردوں کو ان کی بیویوں نے مارا ہے. یہاں تو زیادہ تر مرد مارتے ہیں نا, وہاں زیادہ تر عورتیں مارتی ہیں. اور وہ کورونا کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا, شکر ہے وہ لاک ڈاؤن ختم ہوا اور بعد میں زندگی نارملائز ہوئی. اسی طریقے سے بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آئے ملنے کے لیے, تو ان کی بیوی کے ساتھ انٹریکشن ہوا, یعنی اپنی بہو کے ساتھ. واپسی پہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے میری طرف سے پیغام دینا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے, ان کو میسج دیا ان کی بیوی نے, تو انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو, یعنی وہ کوڈ ورڈز میں بات کی تھی. بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے, انہوں نے کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا, ان کے پاس غیبی خبر تھی. غیبی خبر کے بغیر اٹکل پچو چلانا یہ نبی کی تو شان ہی نہیں ہے. اس طرح کے واقعات سے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا کہ آپ لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ ٹھیک ہے جی ماں باپ اگر خوش نہیں ہیں تو بیوی کو طلاق دے دو, اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات ہے. جو یہ مشورہ دیتا ہے نا, اسے کہا جائے کہ اگر تیری بیٹی کو تیرا داماد اپنے ماں باپ کے کہنے پہ طلاق دے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا, کہے گا نہیں ظلم ہے. تو جس کے لیے تم کوشش کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. دنیا میں آپ نے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے نا, اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں, پھر آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے یا واقعی یہ بیچارہ مظلوم ہے, اسے بات سمجھ نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے میں بھی اس کی جگہ پہ ہوں تو یہی صورتحال ہو. لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ امیجنیشن میں بھی تصور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جس طرح کا آئیڈیل داماد ساس سسر چاہ رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح کا آئیڈیل وہ اپنے بیٹے کو نہیں بننے دیتے اپنی بہو کے لیے. جو خوبیاں اپنی بہو کے لیے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے, اپنی بیٹی کے لیے کبھی نہیں چاہتے کہ وہ بھی اپنے ساس سسر کے ساتھ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے. تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو حسن سلوک اپنی جگہ, لیکن یہ اس قسم کی چیزوں کو بیچ میں داخل کر کے اسے حسن سلوک کا نام دینا یہ بالکل غلط بات ہے. اسلام میں قطعاً یہ چیز نہیں ہے کہ آپ میاں بیوی کے رشتے کو اکھاڑ کے پرے پھینکے, بلکہ اسلام میں تو ساس سسر کا پریکٹیکلی جو رشتہ ہے وہ آپ کو کوئی ایگزامپل ملتی ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں, صحابہ کرام کے دور میں, کیوں؟ وہاں ضروریات کم تھی. جیسے ہی شادی ہوتی تھی ایک خیمہ الگ سے لگ جاتا تھا نئی فیملی کا, وہ الگ ہو جاتے تھے, یوں لڑائی جھگڑے بھی کم ہوتے تھے. حسن سلوک اپنی جگہ جاری ہے, وہ ذہن میں رکھیے گا.
وہ بیٹے کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، بیمار ہو جائیں گے ان کی خدمت کرے گا، ان کے کھانے پینے کا رہائش کا بندوبست کرے گا، یہ اس نے کرنا ہے، وہ اس کی اپنی ذمہ داری اپنی جگہ موجود ہے۔